اور خانقاہی نظام کی شان ہی یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر کوئی آیا کرتا تھا تو اس کے سر کے بال منڈوا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر غرور ہے نا، یہ جو لمبے بال رکھنا، گیسو دراز ہونا، اور پاؤں کے جوتے اتروا دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جوتوں کی انڈسٹری اس نئے دور میں کپڑوں کی انڈسٹری یا منہ پر لگائے جانے والی کریموں کی انڈسٹری سے بڑی ہے۔ کیوں؟ اب جو پہلا بنیادی مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شیخ کے ساتھ نتھی ہیں اور اس شیخ کے اندر وہ تمام کمالات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں۔ اب یہ کمال درجے کی کم فہمی اور کم عقلی ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت میں مجتمع نہیں ہو سکتی چیزیں۔ کہتے ہیں کہ اگر بد نیتوں کا قافلہ بھی ہو اور آدمی نیت والا ہو تو وہ اپنی سچائی کے بقدر فیض لے لے گا، یعنی وہ فیض رساں بھی ہوگا اور فیض وصول بھی کر لے گا۔ اس سے مراد کیا ہو گئی ہے؟ تو سچا مرید کس کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں؟ جو کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، علاج کے لیے اچھی بات ہے، کہیں سے حوصلہ اور امید ملے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو شان ہے تصوف کی۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس طرح کی چیزیں، اور وہ نمبر کم آ رہے ہیں، یا اب تو باقاعدہ کہ وہ بانڈ کا نمبر نکلے گا کہ نہیں۔ اب اس طرح کی باتیں تصوف سے جوڑنا یا قوالی کو صرف تصوف بنائے رکھنا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں کرے گا۔ تو آپ کسی سچے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد سچے ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیسی آسان اور پرمغز باتیں ارشاد فرماتے تھے، آپ 40 دن تک سچ بولیں، اس کے بعد جو بولیں گے سچ ہو جائے گا۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دل مائل با سچائی ہو جاتا ہے، مائل با حقانیت ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی نے اسی سبیل سے فرمایا کہ طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا اصل طاقت ہے، اس طاقت کو فیض کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور آج کے ایپیسوڈ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہیر الہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاسر بھائی آپ کے مدعو کرنے کا شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف خود دیں، وہ میرے سے بہتر جو ہے وہ آڈینس تک پیغام پہنچ جائے گا، پھر ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ وفاقی وزارت صحت کا ایک ادارہ ہے ہیلتھ سروسز اکیڈمی، جی بالکل، تو وہاں پر میں تدریس سے منسلک ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں پبلک ہیلتھ کا اور میڈیکل اینتھروپولوجی کا، اور ایک پروگرام ہے انڈر گریجویٹ سطح کا پبلک ہیلتھ جس کو صحت عامہ کہتے ہیں، اس کو لیڈ کر رہا ہوں، اور بیش بہا جو قومی اور صوبائی سطحوں پر صحت عامہ سے متعلق پروجیکٹس ہیں، انٹرونشنز ہیں، پالیسیز ہیں، اس کا بھی حصہ ہوں۔ تو یہ مختصر سا ہمارا فارمل یا پروفیشنل تعلق ہے۔ میری کوئی میرے خیال سے 3 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے شہیر بھائی سے ڈسکشن ہوئی کہ پوڈ کاسٹ پہ آنا ہے، یہ میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو سننا شروع کیا، ایک پوڈ کاسٹ میں نے سنا تو میں نے کہا یار یہ، حالانکہ میں جو سننے والے ہیں یہ جانتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رکھا ہے، مجھے آپ کی گفتگو میں بہت انٹرسٹ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیلنج سے گزرتا گیا، اور وہ چیلنج یہ نظر آئے کہ مجھے لگے کہ شہیر بھائی کی بات کو سمجھنے کے لیے مجھے بڑا وقت چاہیے اس کو پروسیس کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ مجھے باقاعدہ پڑھنا پڑے گا آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اور اس کے دوران ہمارے یہ 2-3 ماہ گزر گئے۔ کل رات میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہوگا وہ جو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، تو میں نے کہا شاہیر بھائی کو بلائیں گے اور گفتگو کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ آپ کی زندگی میں بھی ایک ویلیو ایڈ ہوگی اور نفع ملے گا۔ موضوع جس کا انتخاب کیا ہے میں نے سر وہ ہے تصوف، کیونکہ آپ کی تصوف کے اوپر اسٹڈی جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے، میں نے 1-2 پوڈ کاسٹ بھی سن رکھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سننے والوں کے لیے سب سے پہلے آپ یہ واضح کر دیں کہ آپ کی نظر میں تصوف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم علماء متقدمین اور متاخرین، یعنی وہ اولیاء جو پہلے گزر چکے اور وہ خانقاہوں کے نمائندے جو آج بھی موجود ہیں، وہ جس کتابی تعریف کے قائل ہیں اور جس پر مائل ہیں وہ یہ ہے کہ تصوف ایک حقیقت ہے جس کا کوئی نام نہیں، آج ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو تصوف کی یہ بنیادی تعریف ہے
کہ اس کو کسی تعریف میں بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ احوال کا موضوع ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کے حال کا حصہ بن جاتی ہے اس کو کسی تعریف کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا، مقید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ علم حضوری ہے، علم احسان ہے. میری نظر میں تصوف اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے پرخلوص طریق اور سلوک ہے. یعنی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین سے متعلق اور متصل رہنے کے لیے ہمیں جو 3 بنیادی علوم عطا کیے، ان میں سے سب سے پہلا اور مقدم علم الفقہ ہے، احکامات کی پابندی، احکامات کی بناوٹ اور احکامات کا استدلال پیدا کرنا. دوسرا ہے علم کلام، کہ آپ اس استدلال کے ذریعے دنیا کے علوم کے ساتھ اپنے عہد میں تبدیلیوں کے جوابات دیتے رہیں تاکہ دماغ کے اندر کوئی گرہ نہ پیدا ہو جائے اور طبیعت میں کوئی گراوٹ نہ پیدا ہو جائے. لیکن ایک خانہ پھر بھی خالی رہتا ہے جو رسالت مآب کا احسان عظیم ہے، جس کو کہتے ہیں علم الاحسان، کہ انسان یوں زندگی گزارے کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جانے اور اللہ کو اپنے اوپر حاضر ناظر جانے، اللہ کے حضور رہے اور اللہ کو اپنے اوپر حاضر سمجھے. تو تصوف اللہ سے تعلق کی پرخلوص کیفیت کا نام ہے. یہ اس کی آسان ترین تعریف ہے، بلکہ اس کو یوں کہیں گے تو زیادہ آسان ہوگی، جو قبلہ احمد جاوید صاحب عثمانی کے استاد کہا کرتے تھے، جن کا نام ہے مولانا ایوب صاحب دہلوی، کہ یہ اپنے محبوب پر، اپنے خدا پر، اپنے خالق و مالک و مولا پر نثار ہو جانے کا نام ہے. یعنی وہ طاقت جو آپ کو اپنے آپ سے اٹھا کر کسی اور کے اندر فنا کر دینے کا اسلوب پیدا کر دے، یہ اتنی شان کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن حکیم کے اندر جا بجا اس کا ذکر تزکیہ کے حوالے سے کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو لفظ تزکیہ ہے اس کی شان بھی یہ ہے کہ یہ اگر عربوں کے ہاں سنا جائے تو 2 لفظوں سے مل کر بن رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی اس میں سے وہاں کی روایت کے مطابق جو لوگ پوٹری کا فن جانتے ہیں، کمہار ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو فن کمہاری ہے اس کے اندر جب وہ کسی مٹی سے کوئی پیالہ بناتے ہیں، سراہی بناتے ہیں، تو اس کے اوپر جب وہ مٹی ڈالتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، جو زائد مٹی اترتی ہے اس کو زق کہتے ہیں. زق ویسے بھی اضافی چیز کو کہتے ہیں. آپ عربی میں دیکھیے گا زق ویسے بھی کہتے ہیں فضلے کو، انسانی فضلے کو. صحیح. جو بچ جاتا ہے اس کو زق کہتے ہیں، کہ اضافی بوجھ ہٹا دینا اور آپ جس حالت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس پر آپ کو قائم کر دینا، یہ تزکیہ ہے. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے اپنے اوپر غلامی کے جو اضافی بوجھ ڈال رکھے، شہوت کے، لالچ کے، حرص کے، طمع کے، لوبھ کے اور دیگر، ان کو ایک ایک کر کر اپنے کندھے پر سے اتار دینا، نفسیات پر سے اتار دینا اور طبیعت میں سے اکھاڑ کر پھینک دینا. اور اس کے نتیجے میں وہ جو ذکر کی کیفیت ہے، جسے تزکیہ پیدا ہوتا ہے، نفس مزکہ جنم پاتا ہے، اس کی طرف سفر کرنا، یہ تصوف کا وہ قرآنی پہلو ہے اور وہ معجزہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کے باعث اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی، چاہے جہاد میں ہو یعنی قتال فی سبیل اللہ میں ہو، یا ان کی زندگی نمازوں میں اور مصلوں پر گزرے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع رہتی ہے. آپ اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں، آپ اپنے اللہ کے بندے ہیں. تو یہ تصوف کا ایک بنیادی تعریف کا سانچہ ہے. ویسے تو میرے ذہن میں اب ایک نفس سے متعلق سوال آ رہا ہے، لیکن ہماری گفتگو کسی اور جانب چلی جائے گی. تو میں اکثر سنتا ہوں کہ یہ جو تصوف کے پریکٹیشنرز ہیں وہ جن تعلیمات کو دیتے ہیں اور جو ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، تو ایک عام فہم گمان ہے کہ یہ کانٹریڈکٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہ تصوف کو ایک متوازی مذہب کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعی ایک متوازی مذہب ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. فکر غامدیہ کی جڑ یہ ہے، اور ہم جناب غامدی صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا حسن اختلاف بڑا باذوق ہے. انہوں نے جو بنائے استدلال ڈالی ہے، یعنی کہ جس اصول پر انہوں نے اختلاف کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر
ٹیکسٹ ریڈنگ سے وہ مطالب اور مفاہیم پیدا کر دیے گئے ہیں جو قرآن کے اندر معنی یا مفہوم یا مطلب یا حدیث میں موجود نہیں ہے. میرے نزدیک یہ متوازی دین ہرگز نہ یہ مغز دین ہے، یہ جان دین ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ روح دین ہے. اب وہ کیسے ہے؟ یہ پیرلل ریلیجن یوں بنتا ہے جیسے وہ مختلف کتب کا حوالہ دیتے ہیں. جیسے مناز السائرین، یہ امام عبداللہ انصاری حروی کی کتاب ہے، ہرات سے ان کا تعلق تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد تھے، اور ان کی کتاب پر ان کے دور اور اس کے بعد بہت بڑے تصوف کے ناقد ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح کی تھی جس کو انہوں نے نام دیا تھا مدارج سالکین. اب میں آپ کو صرف مزاج بتانا چاہ رہا ہوں. غامدی صاحب کی فکر یہ ہے کہ یہ جو توحید کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ یہ توحید عامہ ہے، یہ توحید خاصہ ہے، یہ توحید اخص الخواص ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ریڈنگ کی غلطی ہے، یہ ٹیکسٹ ریڈنگ کے مزاج میں مختلف ہونا ہے جو غامدیہ فکر ہے. تو اس سے انہوں نے اتنا بڑا نتیجہ کشید یا استنباط کر لیا جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ ایک حد سے آگے گزر جائے تو ظلم ہے، کیونکہ اصفیاء اور اولیاء کا احسان بہت ہے، علمی بھی احوالی بھی. اس پر میں بھی آتا ہوں. جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سبجیکٹ کی کمپلیشن، یعنی قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد میرے اندر جو تکمیل کے مدارج اور منازل ہیں وہ ٹیکسٹ سے طے نہیں ہوتے، وہ میری سمجھ سے طے ہوتے ہیں، میری طبیعت سے طے ہوتے ہیں، میرے ذوق سے طے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہ انسانوں کے اندر فطری اور بدیہی طبقاتی درجہ بندی ہے جس کی طرف اتنے بڑے امام نے صوفیہ کے اور اولیاء کے اشارہ کیا. یا دیگر جیسے وہ امام غزالی کی کتب کا حوالہ دیتے ہیں یا دیگر اور کتب کا حوالہ دیتے ہیں. ہرگز متوازی دین نہ ہے، بلکہ یہ وہ صوفی اپیسٹیم ہے جس سے نابلد و نامانوس رہ جانے کی وجہ سے آپ قرآن کو متحجر انداز میں سمجھ لیتے ہیں، یعنی قرآن کے امیجیٹ میننگز کو فریز کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اندر غواصی نہیں کرتے، غیاب کے اندر حضور پیدا نہیں کر سکتے اس کو مجروح کیے بغیر. اصفیاء اور اولیاء کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کے احکامات اور قرآن حکیم کی برکات اور قرآن حکیم کے ثمرات تمام بندوں میں حصہ بقدر جثہ پھیلانے کی جستجو کی. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو ضمیر تک معنی کو لے کر جانا، مفہوم کو لے کے جانا اور مطلب کو لفظ کی گرا اور شکن سے آزاد کر دینے کا نام صوفی اپیسٹیم ہے، صوفیانہ نظام العلم. تو یہ جو نظام العلم ہوتا ہے یہ متحجر نہیں ہوتا اور یہ تخیل کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے اور عالم حضوری میں جا پہنچتا ہے. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نیک خواب کا خیال کرنا، دیکھنا نہیں، سوچنا کہ مجھے نیک خواب آئیں، یہ تخیل ہی کتنا خوبصورت ہے. یا مجھے بشارت ہو جائے، یہ خیال کتنا خوبصورت ہے. تو خیالوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے فروزن میننگز کام نہیں کرتے، اس کے لیے لیکوڈیٹی آف دا میننگز ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو لفظوں کے اندر جو سبجیکٹ اپنی طرف سے تکمیل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی سہولت اور آزادی پیدا کرنے کا نام صوفیانہ نظام العلم ہے. اور یہ کتنی شان کی بات ہے کہ مجھے انفرادی آزادی دی جا رہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق انفرادی سطح پر جوڑوں اور رسالت مآب سے انفرادی سطح پر چاہے تکیے کے نیچے منہ رکھ کے رہوں ان کی یاد میں، یا مجلس میں بیٹھ کر پوری حب سے ان کے لیے نعرہ لگاؤں. تو یہ بڑی شان، اوج اور کمال اور معراج کی بات ہے جو صوفیہ کے نظام العلم میں موجود ہے. جو غامدیہ فکر ہے اس کا پس منظر بہت طاقتور ہے. مولانا امین احسن صاحب اصلاحی رحمہ اللہ اور مولانا فراحی صاحب، یہ کتنی قداور ہستیاں ہیں کہ غامدی صاحب کو وہ جگہ ملی کہ انہوں نے استنباط کیا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ قرآن میں کہاں موجود ہے، کیونکہ ان کے ہاں ٹیکسٹ کی موجودگی قرآن میں لازم ہے.
بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ اپنے میننگز کے ساتھ بھی موجود ہو، جو تقریباً ایک لا ینحل مسئلہ ہے۔ تو اتنی بڑی روایت کا نمائندہ جب بات کرتا ہے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے مزمحل زیادہ کرتا ہے، اس میں ازملال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصفیاء اور اولیاء کا یہ احسان رہا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے ساتھ، میں اپنے ذوق کے بقدر، آپ اپنے عقل و فہم کے ساتھ، میں اپنی بنائے استدلال اور علم کی طاقت، سقت اور قوت اور استعداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ سکوں۔ تو یہ جو صوفیہ کا نظام العلم ہے یہ اس حوالے سے بہت شان والا ہے کہ یہ غیر صوفیہ کو ٹکرائے بغیر، جھنجھلائے بغیر اس طرف دعوت دیتا ہے کہ قرآن کے اندر معنی، مفاہیم اور مطالب قیامت تک جاری رہیں گے، اور اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ قرآن ہر دور میں ریلیونٹ رہے گا۔ تو یہ جو ریلیونس ہے یہ شان صوفیہ اور اولیاء ہے، اپنے عہد سے ہم آہنگ رہنا۔ وہ بدقسمتی ہے کہ اس دور میں اصفیاء اور اولیاء اپنے پرانے ادوار سے جیسے ٹوٹ گئے یا متصل نہیں رہ سکے، یا اس کی شکل یا حیت تبدیل ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تصوف ہے یا خانقاہی نظام جو آج ہے وہ اپنی اصل حالت میں رائج نہیں ہے۔ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک اس کا جیسے مجذوبانہ سا یا ایک درویشانہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے کہا تھا آسان بھی ایک آدھی بات کر دینا۔ ہاں جی۔ خانہ قہوہ پینے والی جگہ، یعنی جو قہوہ ہے وہ ضرب لگاتا ہے شہوت پر اور نیند پر۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں، شہوت اور نیند۔ اچھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصفیاء اور اولیاء کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا اصلی من بیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسانوں کو بیدار کرنے کا اسلوب تھا یہ خانقاہ میں ایک روایت کے طور پر جاری تھا، اور خانقاہی نظام کی شان ہی یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر کوئی آیا کرتا تھا تو اس کے سر کے بال منڈوا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر غرور ہے نا، یہ جو لمبے بال رکھنا، گیسو دراز ہونا، اور پاؤں کے جوتے اتروا دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جوتوں کی انڈسٹری اس نئے دور میں کپڑوں کی انڈسٹری یا منہ پر لگائے جانے والی کریموں کی انڈسٹری سے بڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی سب سے زمین کے ساتھ لگنے والی چیز پاؤں کے لیے جو جوتا بنایا جائے گا اس کو انسان کے سر پر سوار کر دیا گیا ہے۔ تو انسان جب پاؤں سے جوتا اتارتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس پگ، کس پگڈنڈی، کس راستے پر جانا ٹھیک ہے، کہاں کنکر ہے، کہاں دلدل ہے، کہاں کیچڑ ہے۔ تو یہ جو صوفیہ اور اولیاء کا مزاج ہے خانقاہ کے حوالے سے وہ اس نوعیت کا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر سے انا، آپ کے اندر سے طلب جاہ، طلب دنیا جو آپ اپنی نفس کی خاطر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی طرح سے اتنی معزول یا معطل ہو جائے کہ آپ اپنی تکمیل کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ایک تو حصہ یہ ہو گیا۔ خانقاہی نظام نے جب پیری مریدی کی شکل لی یہ دور وسطیٰ میں، تو اس میں ایک نئی حیت بن کر سامنے آئی جس میں مریدوں میں بھی درجہ مندی ویسے ہی ہے جیسے ہم طبقاتی تقسیم کہتے ہیں۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ ارائیاں۔ مطلب ذات ارائی کو اس وقت کس طرح سے ملون و متون کیا جاتا تھا اور ایک طبقاتی تقسیم کا حصہ اور شکار بنایا جاتا تھا۔ تو بلے شاہ صاحب کس آواز کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ اسی خانقاہی آواز کی طرف جو معاشرے کے اندر پنپ گئی تھی، اب وہ خود خانقاہ کے اندر آ گئی ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ جیڑا سانو ارائی آکھے بہشتی پینگا پائیاں، جیڑا سانو سید آکھے۔ تو کتنی خوبصورت بات بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ خانقاہوں میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ میں نے صرف بلے شاہ صاحب کا ذکر اس لیے کر دیا کہ لوگوں کا دل لگ جائے کیونکہ ہم ان سے واقف ہیں۔ ویسے میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اصفیاء اور اولیاء میں جو صوفیانہ شاعر ہیں ان کی شاعری کے ساتھ اس دور یا عہد میں بہت کھلواڑ کیا گیا ہے، اور ان کی طباعت اور اشاعت کے اندر بہت غیر محتاط ہم رہے ہیں۔ مطلب اگر ہم اصل میں جائیں تو بابا جی فرید کی جو شلوکیں ہیں یا سلطان باہو کی جو ابیات ہیں اور بلے شاہ صاحب کی جو کافیاں ہیں اور حضرت وارث شاہ صاحب کی جو ہیر ہے اور سیف الملوک میاں صاحب کی رحم اللہ علیہ مجمعین، اس کے اندر اتنی شان باقی ہے کہ لوگوں
تک رسائی ہو جاتی ہے اس پیغام کی جس کو انہوں نے آسان کر کے بیان کیا یا تمثیلی رنگ دیا. یعنی لوگ جن واقعات سے واقف تھے، مانوس تھے، انہی واقعات کے اندر رنگ بھر دیے. جیسے ہیر جو ہے وہ اپنے میکے کی طرف لوٹ جائے گی، تو جو رانجھا ہے وہ اس کا محبوب بن کر آئے گا، اور جو قیدو ہے وہ کس طرح سے ایک ابلیس کی طرح اس پورے منظر نامے کو اچکنے کو تیار ہے. تو وہ باتیں جو آسان سے سمجھ میں آ سکتی تھیں وہ کارنامہ سر انجام دیا اصفیہ رولیا نے. جس کی طرف میں بات لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام کے اپنے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوگی تو وہ باہر کس طبقے پر ضرب لگائے گا. امیر خسرو کا احسان عظیم کیا تھا؟ مثال کے طور پہ نظام الدین اولیاء زری ربس محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بلکہ محبوب خاص تھے. کہ امیر خسرو نے جتنی مثنویاں کہی ہیں اس کے اندر آپ ڈول رانی اور خضر خان کا قصہ پڑھیں یا گجر اور گجری کا پڑھیں تو باہر کے حالات مختلف ہیں لیکن اندر کا مزاج ایک ہے. تو دائروں کی تہذیب کو ایک نقطے پر گھما کے دکھانا یہ شان کی بات ہے، طبقاتی تقسیم کو توڑ دینے کی بات ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے جیب میں 5,000 روپیہ ہے یا 5,000 کا نوٹ ہتھیلی پر ہے وہ ذرا اگلی صف میں بیٹھا ہے، جو 5 روپے والا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خانقاہی نظام نے لنگر کے نام پر یا ملاقاتوں کے نام پر یا امید دینے کے نام پر پیر پرستی پیدا کر دی ہے، شخصیت پرستی پیدا کر دی ہے. تو دوام ذکر سے ہم جو پیری مریدی کی طرف آئے ہیں وہ شخصیت پرستی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے کہ خانقاہی نظام اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے جبوں کبوں کا بندہ بناتی ہے. یعنی آپ میرا بندہ بنے، اللہ کا بندہ بعد میں بنے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. تو اس حوالے سے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خانقاہی نظام ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے اپنی شان میں، اپنی اصل میں وہ اتنی غیر پاپولر ہے کہ وہاں لوگ جانا ہی نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہاں علمی بات ہوتی ہے، عقلی بات ہوتی ہے، استدلالی بات ہوتی ہے، نفسیات میں جو شکنیں پڑی ہیں اس کو دور کرنے کی بات ہوتی ہے، طبیعت کی گراوٹوں کا علاج کیا جاتا ہے، ذکر میں دوام کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کے اندر عہد سے ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک خانقاہ کا اثاثہ تھی. اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ شرعی نظام میں، شریعت میں کیا گنجائش پیدا ہوئی تھی کہ تصوف یا مسٹسزم کو انٹروڈیوس کرنا پڑا، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ، مجھے بالکل بھول گیا تھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. شریعت شارع، یہ جو لفظ ہے شارع وہاں سے نکلا ہے، اور طریقت، طریق، دونوں کا مطلب ہے راستہ، بالکل مختلف نہیں ہے اور یہ بالکل ٹکر نہیں کھاتے ہیں. شرع دے دروازے اچے راہ فکردہ موری ہو، عالم فاضل جان نہ دیون جو جاندہ سو چوری ہو. سلطان بہو صاحب. تو شریعت متقاضی ہے خلوص کا، تو خلوص طریق نے پیدا کر کے دکھایا. رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد سے جو بود و فصل پیدا ہوا تبا تابعین تک اور بعد تک، اس روایت کے اندر رسالت مآب کا مشرب اور ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ طریقت آئی تھی. یعنی کہ دوبارہ سے آپ کو نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں خلوص کے ساتھ عمل کرنا آ جائے. تو ایسے لوگ اٹھتے رہے تحریک کے طور پر جنہوں نے کہا کہ ایکسرسائز اور ورزش سے زیادہ ضروری ہے، جیسے وہ ایک قول ہے نا، اب اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کر رہے، کہ شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جا. تو وہ جو یقین کی منزلیں دکھانے کا عمل تھا وہ داغ بیل اولیاء و مشائخ نے ڈالی. اس کی گنجائش پیدا ہوئی تھی توبہ سے. اصل میں جس چلن کا رواج کم پڑ گیا تھا، مدھم پڑ گیا تھا، ہلکا ہو گیا تھا، وہ ہے توبہ. رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اذکار ہیں اس میں سر فہرست اور سب سے زیادہ پکارے جانے والا توبہ ہے، استغفار. تو توبہ کی روایت سے پیدا ہونے والا سلوک، راہ طریق شریعت کے اندر خلوص پیدا کر دیتا ہے. توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر توبہ کرنا، صحیح. توبہ سے مراد ہے کہ اسلوب بندگی کے اندر ایسا عاجز بندہ بن کر دکھانا جس کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی یہ حق واجب ہو جائے کہ بندہ ہونا اس کو کہتے ہیں، ہم تو کوئی دنیا کی شے ہیں،
یہ ہے وہ احسان عظیم جو اصفیاء اور اولیاء نے پیدا کر کے دکھایا. تو یہ بالکل نہیں ٹکراتے، بلکہ یہ شریعت کا جو وسیع دائرہ ہے اس کی تکمیل کا نام ہی ہے. تو یہ صرف اصطلاحات کا ٹکراؤ ہے، یہ پہلے دور میں نہیں تھا. جیسے ہم نے پہلے بھی قرون وسطیٰ اور قرون اولیٰ کی بات کی، تو ان دونوں ادوار میں یہ اصطلاحات علیحدہ علیحدہ نہ تھیں، اور ائمہ جتنے ہیں، اولیاء جتنے ہیں، ان میں بھی فرق نہ تھا. اولیاء و مشائخ بلکہ آج سے 200-250-300 سال پیچھے تک باقاعدہ ایک مذہبی تحریک، بلکہ جیسے حنبلی ہیں اور ساتھ طریقت میں بھی ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یا آپ کو دیگر اور اولیاء و مشائخ ملتے ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القدوس گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تمام بزرگان دین اور مشائخ کی تحصیلات تو دیکھیں، کوئی حافظ قرآن ہیں، فقہ پڑھ رکھی، حدیث پڑھ رکھی، رجال میں، سکہ میں، ہر میں غواصی کیے بیٹھے تھے، اور اس کے ساتھ انہوں نے دین میں خلوص کا عمل جاری کیا. جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کی ضمانت کس بات پر دیں گے؟ تو اتنا خوبصورت جواب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے قبلہ واصف صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، تو وہ پیغمبرانہ بات سنیے. اب آپ نے فرمایا احسن الکلام، یعنی کہ آسن طریقے سے کلام کرنا، اور والطعام، یعنی کہ کھانا کھلانا بھوکوں کو. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے اصفیاء اور اولیاء نے ہمارے اندر اخلاقی گراوٹوں کا علاج کرنا شروع کیا. گفتار اچھا ہو، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یا عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، جیسے اقبال نے کہا تھا. یہ پیدا کیا. اور اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھاکھا جاون راضی ہووے بلا. واہ. کہ سب سے پہلے انسان کی بھوک مٹائی جائے، اس کی پیاس بجھائی جائے، اس کے بعد اس کو دعوت و تبلیغ دی جائے. پہلے اس کی پیٹ کی توبہ کروائی جائے کھانا کھلا کر، اس کے گلے کی توبہ کروائی جائے پانی پلا کر، پھر اس کے نفس کی توبہ کروائی جائے رسول اللہ کی محبت دے کر علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خانقاہوں کا، اور اب آج کے دور میں ایک عام تصور یہ ہے کہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں یا مشائخ ہیں، ان کا کردار یہ لیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پاس حاضری دیتے ہیں. اچھا، سیکھنے سکھانے کا عمل تو ایک طرف، دعا کے لیے کہا جاتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ماضی میں جب سے تصوف پریکٹس ہونا شروع ہوا تو مشائخ کا کردار یہی رہا ہے؟ نہیں، اس سے برعکس تھا. اچھا. اگر آپ ذرا غور کیجئے تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء کی کتب کے اندر یہ حوالے ملیں گے کہ ان کے ایک سے زیادہ شیوخ تھے. پہلا نقطہ یہاں سے بحث کا ہوتا ہے. صحیح. یا آغاز بحث یہاں سے ہوتی ہے کہ کیا شیخ ایک ہوتا ہے؟ نہیں، ایک سے زیادہ شیوخ ہوتے ہیں جن کی اپنی اپنی طرح سے ذوقی بلندی ہوتی ہے. ایک سے زیادہ، یہ اس کو پلیز واضح کر دیں. ایک سے زیادہ شیخ ہوتے ہیں کسی ایک مرید کے لیے، ایک مرید کے لیے، ایک مرید کے لیے. مثال کے طور پہ حضرت علی بن عثمان الحجویری، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کشف المحجوب میں بھی تذکرہ ہے. دیگر اولیاء و مشائخ ہیں، بہت ساروں کے نام میں سلسلہ چشتیہ سے لے سکتا ہوں، سہروردیہ سے، شاذلیہ سے، نقشبندیہ سے، قادریہ سے، کہ انہوں نے ایک سے زیادہ شیوخ سے کسب فیض کیا. اس سے مراد کیا ہے کہ ان سے انہوں نے فقہ پڑھی، ان سے انہوں نے قرآن کا علم لیا، ادھر سے حدیث کا لیا، یہاں سے انہوں نے نفس کو پاکیزہ کرنے کی تراکیب لی، یہاں سے تواضع سیکھا، وغیرہ وغیرہ. تو شیوخ کا مزاج اور مزاج کردار یہ تھا کہ وہ کسی کو اپنے سے باندھ کے نہیں رکھتے تھے. اب جو پہلا بنیادی مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شیخ کے ساتھ نتھی ہیں اور اس شیخ کے اندر وہ تمام کمالات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں.
اب یہ کمال درجے کی کم فہمی اور کم عقلی ہے، تو کیونکہ وہ ایک شخصیت میں مجتمع نہیں ہو سکتی چیزیں. ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جب آج کے دور میں ہم دور حاضر میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ہم سلاسل کو زیر بحث لائیں گے لیکن کسی ایک سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں جس کا عام طریقہ بیعت کرنے سے رائج ہے. بالکل صحیح. تو وہاں پہ یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ آپ اب اسی سلسلے سے منسلک روایات اور تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس اینی ادر سلسلہ. بالکل ٹھیک. اس سوال کے دوسرے حصے کے اندر جیسے ایک بدیہی مسئلہ ہے، باقی ٹھیک ہے، کسی ایک آدمی کے پاس اتنا ضرور بیٹھیے اور اتنا تعلق ضرور باندھ کے رکھیے ادب کے ساتھ. بے ادبا نہ سار ادب دی گئے ادب تھی وانجے ہوں، جڑے ہون مٹی دے بھانڈے کدی نہ ہونجے کانجے ہوں، جڑے ہون مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہوں. تو اتنی دیر تو بیٹھیے کہ وہ آپ کو ذق سے ذکر کر سکیں. پھر آپ اپنے بقدر جو حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ میں نے یہ علم بھی سیکھنا ہے تو قرآن کے حفظ کے لیے وہاں جائیے، میں نے تجوید سیکھنی ہے تو وہاں جائیے. بالکل درست ہے. یہ ڈس الاؤنس جو ہے میرے نزدیک ٹھیک بات نہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا اولیاء کا مشرب نہ تھا، اصفیاء کا طریق نہ تھا. باقاعدہ خود اولیاء و مشائخ یہ کہا کرتے تھے کہ اس حصے کی ہم نے آپ کی تربیت کر دی، قلب کے اس حصے کی، نفس کے اس حصے کی، ذہن کے اس حصے کی، روح کے اس پہلو کی. اب آپ فلاں کے پاس جائیے. اس لیے آپ کو اصفیاء اور اولیاء کے ہاں سیاحت بہت ملتی ہے، وہ ایک سے زائد جگہوں میں جاتے ہیں. ایک تو کہیں اور جانے سے آپ کے اندر کی نسل پرستی کم ہوتی ہے، جو شناخت کا کھوکھلا پن ہے اس میں ایک استحکام اور دوام اللہ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اپنی نسل سے نہیں. اور دوسرا یہ کہ صحت کرنے کی وجہ سے آپ مختلف لوگوں سے ملتی ہے تو ایک گلوبل نیٹ ورکنگ وجود میں آتی ہے کہ مختلف طرح کے لوگ کیا مزاج رکھتے ہیں دنیا کے اندر اور اس مزاج کو آپ نے اپنی تعلیمات کا حصہ کیسے بنانا ہے. صحیح. تو اس میں ایک میں بات عرض کر دوں، ہم جب بھی بحث میں یہ لفظ لاتے ہیں مرشد، شیخ، ہادی، مربی، تو مورد الزام انہی کو ٹھہراتے ہیں. اس کی بجائے دوسری طرف دیکھنا چاہیے، وہ ہے مرید، وہ ہے طالب، وہ ہے سالک. وہ کون ہے جو سلوک کے سفر پر چلنے آ رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی طلب ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں اپنی پیاس میں سچا نہیں ہوں تو پانی کا انکار کیوں کر رہا ہوں؟ اور میں اپنی طلب میں پیاسا نہیں ہوں تو میں کنویں کے پاس کاہے کو آن بیٹھا ہوں؟ اب تو میں مزہ لے رہا ہوں یا باقیوں کا راستہ روکے بیٹھا ہوں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرید کی تعریف جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہاں ہے وہ بڑی شان والی ہے. المریدو لا یریدو، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام خواہشات کو ترک اور رد کر کے آتا ہے کہ اب میں نے اللہ کی خواہش سیکھنی ہے کسی سے. دیکھیں ہم ماں سے کیا سیکھتے ہیں؟ ممتا. باپ سے کیا سیکھتے ہیں؟ شفقت پدری. بھائی سے کیا سیکھتے ہیں؟ برادرانہ ذوق. بہنوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ سایہ عاطفت. اسی طرح شیخ سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ تواضع، سادگی، عاجزی، کہ آپ اللہ کی طرف سفر کرنے والے قبیلے کا حصہ ہیں، ایک کنبے کا حصہ ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اس پہلو پر غالب ہے. اب اس میں واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آسان جملہ ارشاد کر کے پھر آگے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر بد نیتوں کا قافلہ بھی ہو اور آدمی نیت والا ہو تو وہ اپنی سچائی کے بقدر فیض لے لے گا، یعنی وہ فیض رساں بھی ہوگا اور فیض وصول بھی کر لے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان اب تقریباً کلی ہے، جزوی نہیں ہے، وہ ہے طلب کی کمی. مجھے ڈگری کی طلب ہے، مجھے سٹیٹس کی طلب ہے، اچھے لباس کی طلب ہے، اچھے کھانے کی طلب ہے، مرد و زن میں نکاح کی طلب ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ طلب کی قسمیں ہیں. لیکن آپ میں سے اور مجھ میں سے کون ہے جو اللہ کا طالب ہے؟ تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی ما ہوا مذکر، مرد کون ہوتا ہے، مذکر کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہیے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے ایسے خد و خال ہیں وہ مرد ہیں اور جس کی ایسی حیت و بناوٹ ہے وہ فلاں ہے. تو آپ نے کہا نہیں، یہ آپ جنسی تعبیر کی بات کریں. پھر علی نے فرمایا طالب الدنیا ہوا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے. طالب العقبہ ہوا مؤنث، جو نفع و نقصان کی خاطر صرف تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، یعنی اس کے اندر لالچ ہے،
وہ عورتوں کی مانند ہیں کیونکہ وہ ہر چیز میں محتاط رہتی ہیں. اور طالب الحق طالب مولا ہوا مذکر, اور جو حق کا طالب ہے وہ مرد ہے. اب وہ رابعہ بصری بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ وہ سب سے بڑی مرد ہیں اس حوالے سے اگر اس تعریف پر دیکھا جائے. تو حضرت کی جو یہ تعریف ہے مولا علی شیر خدا مولا کائنات کی, وہ ورٹیکل زیادہ ہے, ہاریزونٹل کم ہے. تو انسان کے اندر بھی طلب ایسے ہی چلنی چاہیے, ہاریزونٹل نہیں ورٹیکل. طلب آج کل یوں بچھائی گئی ہے, فرشی طلب یہ ہوتی ہے کہ بچہ اتنی عمر کے اس حصے میں یہ پڑھے گا, پھر یہ کپڑے پہنے گا, پھر یہ اسکول میں جائے گا, کالج میں, یونیورسٹی میں, شادی کر, یہ ہاریزونٹل ہے. ایک طلب ہے جو ورٹیکل ہے, جس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب تک جا پہنچتے ہیں. وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے, نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. آپ کی آنکھ کے اندر وہ مریدی پیدا ہو جائے کہ آپ کا شیخ آپ کو حوصلہ دے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر دیکھ سکیں. یہ وہ شان ہے جو مریدوں کے ہاں کم ہو گئی ہے. تو سچا مرید کس کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں؟ جو کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہے, علاج کے لیے اچھی بات ہے, کہیں سے حوصلہ اور امید ملے, یہ بری بات نہیں ہے, یہ تو شان ہے تصوف کی. مثال کے طور پر کہیں کوئی مقدمہ ہو گیا ہے, فلاں جگہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, اس طرح کی چیزیں, اور وہ نمبر کم آ رہے ہیں, یا اب تو باقاعدہ کہ وہ بانڈ کا نمبر نکلے گا کہ نہیں. اب اس طرح کی باتیں تصوف سے جوڑنا یا قوالی کو صرف تصوف بنائے رکھنا, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں کرے گا, کیونکہ یہ مختلف پڑاؤ ہیں انسانی شخصیت کے. ہر انسانی شخصیت کے اندر ایسی وادیاں اور گھاٹیاں ہوتی ہیں جس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا قدم کہاں پڑ رہا ہے, آپ کے اپنے اندر ہی. تو مرشد وہ ہوتا ہے, شیخ وہ ہوتا ہے, ہادی وہ ہوتا ہے, مربی وہ ہوتا ہے جو روشنی کر کے کھڑا ہوتا ہے. تو جو لوگ متلاشی ہیں کسی ایسے شیخ کے, تو وہ کسی شیخ نے تو اس کو سرٹیفکیشن تو اس کی ہے نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں اور دیوار پہ جیسے ہم نے کچھ سرٹیفکیٹ لگائے ہوئے ہیں, بالکل. تو یہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس کیلیبر کے اوپر یہ کام کر رہے ہوں گے. تو مشائخ کی خانقاہوں میں یا درباروں پہ یا ایسی جگہوں پہ اس طرح کی سرٹیفکیٹ, تو کوئی شخص جو ہے وہ متلاشی ہے, تو اس کو پہچان کرنے کے لیے کوئی پیمانہ وضع ہے کہ وہ اس سے پہچان کر لے اور پھر تقلید کرنا شروع کرے؟ بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت بات. جیسے انسان کی خارجی تلاش ہے تو وہ اپنے حوصلے, نیت, سقط, استعداد, سمجھ اور تجربے کے بعد کہیں پہنچ جاتا ہے. صحیح. ویسے باطنی تلاش بھی ہے. تو اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ بھی باطنی ہیں. باطنیہ سے یہاں وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے دیگر فرقوں کے اندر رائج ہے, ہم وہ باطن کہہ رہے ہیں جو ادبی اور صوفیانہ طور پر رائج ہے. صحیح. تو وہ بھیتر باطن کی آواز جس کو سننے کے لیے آپ کا اپنا کان ناکافی ہے, تو آپ مستعار لیتے ہیں کسی کان. جیسے میری اپنی آنکھ ناکافی ہوتی ہے نا, صحیح, تو میں کسی اور کی آنکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے وہ منزل نظر آ جائے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دوربین ہونا. یہیں سے تو لفظ نکلا ہے کہ دور تک جو دیکھ لے, نگاہم نقب بگنجی نائے دل ہاں میزد. اگر کوئی مستری ہو تو وہ دیکھ لے گا کہ اس دیوار میں اینٹ کس زاویے اور بر کی لگی ہے اور لیپ کیسا ہوا ہے, کیونکہ وہ مستری ہے, وہ دیواروں کو جانتا ہے. اس طرح وہ آدمی جو انسانوں کو جانتا ہے اللہ کے حوالے سے, وہ آپ کو اندر کا سفر کرواتا ہے. میرے نزدیک اس کی اگر آسان تعریف کی جائے تو وہ آدمی جو آپ کو نصیحت یا وصیت عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے, صرف کہتا نہیں رہتا. مثال کے طور پر جی, آپ کسی بھی بچے کو نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں, سچ بولنا کیسے سکھائیں گے؟ تو آپ کسی سچے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد سچے ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, کیسی آسان اور پرمغز باتیں ارشاد فرماتے تھے, آپ 40 دن تک سچ بولیں, اس کے بعد جو بولیں گے سچ ہو جائے گا. تو آپ ان لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دل مائل با سچائی ہو جاتا ہے, مائل با حقانیت ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی اس طرح کی فطری تقسیم رکھی ہے کہ کسی میں ہیبت ہوتی ہے, جلال ہوتا ہے, جمال ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, تفکر ہوتا ہے, تدبر ہوتا ہے.
جیسے ذہانت ہے ویسی خجالت ہے، غبابت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم ہر انسان کو باہر کی سطح سے پہچان لیتے ہیں، تو اندر کی پہچان کے لیے جو حصہ کار فرما ہوتا ہے اس کو دل کہتے ہیں. اس کو اصفی اور اولیاء کہتے ہیں قلب، صدر. تو سب سے بہترین اطلاع دل سے آتی ہے. تو اس کے لیے کوئی پیمانہ وضع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سودا من چلے کا سودا ہے، جو اشفاق احمد صاحب نے بھی کہا تھا. یہ تو دل کا سودا ہے. تو دلا ہمائے وصالی، دیوان شمس میں مولانا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی، دلا ہمائے وصالی بے پر چھرا نہ پھری، تورا کسے نہ شناست نہ آدمی نہ پری. اے دل، نہ تو آدمی ہے نہ پری ہے، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، نہ تو یہ ہے نہ تو وہ ہے، تو پھر اڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ مرید جس کے پاس پر نہیں ہوتے، مشائخ اس کو اپنی علمی تعبیر دے کر، عقلی تدبر دے کر اور روحانی تزکیہ دے کر اڑنا سکھاتا ہے. کس سے اڑنا سکھاتا ہے؟ کہ انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مت مر مٹے. مثال کے طور پر ہماری آج کل کی ساری بحث کیا ہے؟ میرا پاؤں تیرے پاؤں سے بڑا ہے. نسلوں کی بحث، فرقے کی بحث، نصاب کی بحث، کتابوں کی بحث، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ قدم ہم قدم ہے اور دل ہم دھڑکن ہے، لیکن ذہن ٹکراتے ہیں. یہ وہ بڑا وجود ہے جو پیدا کر کے دکھانا چاہتا ہے تصوف، کہ آپ میں کتنے بھی علمی اختلاف کیوں نہ ہو، قدم ہم قدم رہیں، دل ہم دھڑکن رہیں. اس لیے اصفیہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہم ذوقی پیدا کرنے کے لیے لسانی تراکیب ایسی وضع کی ہیں جو آپ کو دین کی باقی علوم کے اندر نایاب ہی ملے. آپ کو تواضع، رجوع، خشوع، زہد، معصیت کا ترک کرنا، رجوع اللہ، یہ ایسی تراکیب ہیں کہ پھر جس کو صوفیانہ شاعروں نے اس جوہر کے ساتھ باندھا ہے کہ جب بھی پڑھے سینے میں اتر جاتا ہے. اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبیندہ ہو دا داغ محبت والا جو دم پیا سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو، دوئی جہان غلام اس باہو جو ہو صحیح کریندہ ہو. دو لفظوں کا یا دو حروف کا مجموعہ ہے ہو، لیکن اس آواز کی تکرار کے ساتھ ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو حال طاری ہو جاتا ہے. تو اصفی اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ لسانی تراکیب ایسی پیدا کر کے دیتے ہیں کہ آپ کے خارج اور باطن میں خواہش ایک جیسی ہو جاتی ہے. یعنی باہر کی خواہشیں اور اندر کی طلب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں. ورنہ آپ دیکھیں ٹکراؤ کی سی کیفیت رہتی ہے. یعنی دل اور دماغ کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، اسے کہتے ہیں عملی مراقبہ. ایک مراقبہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ. ایک مراقبہ وہ ہے جو آپ عملی طور پر کرتے ہیں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہی میرا تن بھی چاہ رہا ہے. تو سر یہ جو فیض کا معاملہ ہے، عموماً مریدین جو ہے وہ فیض کی تلاش میں ہے. سب سے پہلے تو آپ فیض کی ڈیفینیشن کریں، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. فیض کا لفظ ایسا ہے کہ یہ اللہ کا دریائے بے کنار ہے، جس میں سے کچھ لوگ ذرا دور بیٹھے ہیں اور وہ قریب والے لوگوں سے بالٹیوں سے بھر بھر کے پی رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گندگی کسی بھی پیڑ یا درخت کی جڑ میں کر دیں، میں کر دوں، گدھا کر دے، کتا کر دے، تو اس درخت کے پھل کی مٹھاس کو فرق نہیں پڑتا. فیض کی اصل شان یہ ہے کہ کوئی کتنا برا بھلا کہے آپ اس سے اپنا سایہ نہ چھینیں، شرف انسانی پر قائم رہیں. یہ سب سے بڑا فیض ہے. فیض رساں ہونا اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی درخت ہیں آپ ان کو پتھر ماریں، کاٹیں، وہ جب بھی بڑا ہوگا وہ چھتنارا درخت بن کے آپ کو سایہ دینے لگ جائے گا. تو انسان کے اندر فیض رسانی یہ ہے کہ جب بھی وہ بالغ ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، مال سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اور دین اسلام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فیض.
فیض رساں ہونا. تو فیض کا جو بنیادی مقصد ہے عملی وہ یہ ہے کہ آپ نقصان کم پہنچائیں اور نفع زیادہ پہنچائیں. اچھا یہ اور اس میں آپ کی اپنی ذات بھی شامل ہے. بڑی اچھی وضاحت کی آپ نے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے چلوں اور اس کے بعد میڈیٹیشن جس کو مراقبوں اور عبادتوں کا جو ریوارڈ ہے, ٹھیک ہے, اس ریوارڈ کو جو ہے وہ فیض کہتے ہیں. اور فیض ملنے کے بعد وہ ایک جیسے ایک ایسی پاور ہے, اس پاور کو پھر آپ کنورٹ کر سکتے ہیں مادیت میں. بالکل صحیح ہے, ہمارے ہاں یہ چلن پڑ گیا. اب جیسے ہم اس حصے کو بند کرتے ہیں, بالکل یہ لوگوں پر واضح ہے واقعہ کہ سیدنا علی نے ایک جنگ میں ایک کو نیچے گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے, اس نے تھوک دیا اور حضرت علی نے اپنی تلوار مبارک روک لی اور کہا کہ پہلے میں اللہ کے واسطے لڑتا تھا, اب غصہ آ گیا, انا کے واسطے وار کرتا تو قتل ہوتا, قتل ناحق ہوتا. تو سیدنا علی نے اسی سبیل سے فرمایا کہ طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا اصل طاقت ہے. اس طاقت کو فیض کہتے ہیں کہ آپ اپنی جوہر بندگی پر قائم ہو کر دکھائیں, اور وہ ہے عاجزی. اس سے بڑا فیض کوئی نہیں ہے. آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ آدمی جو ہر وقت عقلی یا علمی باتیں کرتا رہتا ہے؟ نہیں. جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے, جو شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے, جو بلا وجہ آپ کو کندھا دے دیتا رونے کے لیے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان جس عہد میں اس وقت سانس لے رہا ہے, جس جدید ذہن کے ساتھ, اس کی اندھو ناکی اور علم ناکی یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ڈپریشن, انگزائٹی اور پینک نے اپنے پنجے پوری سطح سے گاڑ دیے ہوئے ہیں. میرے نزدیک تصوف 21ویں صدی میں مارکۃ الآرا چیز ہے اگر مسلمان امت اس کو بیدار کر کے دکھائے. تبھی تو ہند اسلامی تہذیب میں اقبال نے تصوف کے عملی گوشوں اور حصوں اور پہلوؤں کے اوپر بہت آواز اٹھائی ہے. اقبال جس تصوف کے ناقد ہیں وہ آپ اور میں جانتے ہیں, صحیح, لیکن جس تصوف کو وہ اپنے ریکنسٹرکشن جو ان کی کتاب ہے خطبات کی, اس کے 7ویں خطبے میں بیان کرتے وہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً اور طبیعتاً تنہا ہے, تو اس کی تنہائی کو ہر قسم کے شیطانی خوف سے بچا کر اس کے اندر الہی رنگ بھر دینے کا نام تصوف ہے. آج انسان کس سے ڈرتا ہے؟ تنہا ہونے سے, اکیلا ہونے سے. تو انسان کی تنہائی کو پاک کر دینے کا نام, یعنی کہ اس کے اندر ایسی پاکیزگی کی لہر دوڑ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی تعبیرات میں, اپنے خوابوں میں, اپنی خواہشات میں, اپنے کلام میں, اپنی سخاوت میں سچا ہو جائے. اس سے بڑی اور شان کیا ہوگی؟ تو میرے نزدیک اس عہد کی سب سے بنیادی اور اہم ترین ضرورتوں میں تصوف کا یا خانقاہ کا یہ حصہ ابھی بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے کہ یہ ماہر علم نفسیات تھے. ونڈرفل. آپ دیکھ لیں انسان اس جدید دور کے اندر سب سے زیادہ کہاں مار کھا رہا ہے؟ نفسیات میں. ہم جس ڈیجیٹل ورلڈ کا حصہ ہیں اور ہماری نفسیات جتنی ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہے, اس کو ہیومن ایسپیکٹ کے اندر دوبارہ اتارنے کے لیے رسالت مآب کی محبت, علی کی ذوالفقار, حضرت عمر کا جوش, عثمان غنی کی سخاوت اور ابو بکر کی صداقت کی ضرورت ہے. یہ وہ شان ہے جو رسالت مآب کے فیض سے عطا ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. فیض یوں ملا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیض وصول کہاں کیا جانا ہے. آنکھ میں کرنا ہے, ذہن میں کرنا ہے, زبان میں کرنا ہے, کان میں کرنا ہے, قلب میں کرنا ہے. قلب کا فیض یہ ہے کہ میرا دل صرف تیرے نام پر دھڑکے. آنکھ کا فیض یہ ہے کہ صرف تجھے دیکھے. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو تفسیر مظہری لکھی ہے, انہوں نے اپنے شیخ کے نام پر وہ تفسیر کا نام رکھا, مرزا مظہر جانے جانا. ان کی شاعری پڑھ ڈالیے اور ان کی شخصیت کو کھنگالیے تو وہ جس بھی خوبصورت چیز کو دیکھتے تھے تھوڑی دیر دیکھتے رہتے تھے, پھر آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جاتے تھے, کیونکہ ان کے نزدیک کوئی بھی دید کا عمل آنکھ کھلنے سے شروع ہوتا ہے, بند ہونے سے مکمل ہو جاتا ہے. یعنی انسان سارے کا سارا منظر باہر دیکھنا چاہتا ہے, اندر نہیں دیکھنا چاہتا. تو فیض کی بنیادی شکل یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ جب تنہا بیٹھا ہو تو اس کو خوف نہ آئے. واہ,
اچھا، ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسٹسزم کو سیکھا جائے. اچھا، میں بہت دیر تک یہ سوچتا رہا کہ کیا یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا بھی ہے یا نہیں, یا کسی حد تک اس کو سیکھا جا سکتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کو سیکھا جا سکے؟ کیونکہ جب آپ فیض کی وضاحت کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ شاید فیض اس سے اس طرح سے منسلک ہے جسے حاصل تو کیا جا سکتا ہے لیکن لرن نہیں کیا جا سکتا. بہت خوب. فیض کسبی طور پر بھی جاری ہوتا ہے, یعنی آپ اس کے لیے کسب کریں, محنت کریں, اور وہبی طور پر اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم کر دے, فضل کر دے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. صحیح. جو دوسرا آپ نے سوال ارشاد فرمایا وہ کیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. مسٹسزم کو سیکھا. یہ اوکلٹ روایتوں کے سوالات ہیں, وہ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. انسان کے سیکھنے کا عمل بھی منقسم ہے, تقسیم شدہ ہے. انسان دیکھ کے بھی سیکھتا ہے, کر کے بھی سیکھتا ہے, نہ دیکھ کر بھی سیکھ لیتا ہے, کچھ کر کے بھی سیکھ لیتا ہے, نہ کر کے بھی سیکھ لیتا ہے. تو اس سیکھنے کے عمل کے اندر اگر ترتیب بنا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ, ٹریننگ, یعنی کہ ورزش کروانا نفس کو. تو اتنی سطح تک بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے مختلف مظاہر اور انفس و آفاق کی سمجھ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ٹرین کیا جائے. اسی لیے ایک ماسٹر ٹرینر زندگی میں ضروری ہوتا ہے, جس کو آپ شیخ کہہ سکتے ہیں, صحیح, ہادی کہہ سکتے ہیں, یا مربی کہہ سکتے ہیں. یہ والا حصہ میں صرف بند کر دوں. نہ رب عرش مولے اتے, نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب علم کتابیں لبھا, نہ رب وچ محرابے ہو, تے گنگا تیرتھ مول نہ ملے پینڈے بے حسابے ہو, جدہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. اگر شیخ سے مل کر بھی شخصیت کا عذاب جھیل رہے ہو تو بھائی یا تو مریدی اپنی تبدیل کر لو یا شیخ تبدیل کر لو. شخصیت کے عذاب سے نکلنا, جو عذاب میں دن رات ڈھوتا ہوں اپنا, بارے حیات اٹھائیے, تنہا اٹھائیے, یہ بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا, اٹھائیے. تو یہ جو شخصیت کا عذاب ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کرنا کہ اس پر رحمت اور برکت کی چھاؤں کر دے, بارش کر دیں اس کے اوپر. تو میرے نزدیک یہ وہ چند معاملات ہیں اور یہ چند جو معارف ہیں, حقائق ہیں, کہ اگر دیکھا جائے تو اس دور میں سب سے ریلیونٹ موضوع تصوف ہے, چاہے وہ مغرب ہو چاہے وہ مشرق ہو. وہ اقبال نے کہا تھا نا, عروق مردۂ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. یہ سینہ و فارابی نہیں کھولیں گے. جیسے پیر نصیر الدین کہتے ہیں نا کہ مشکل کشائی وہ کرتا ہے جس کو مشکل نہ لگے. اس کی انہوں نے دیکھے مثال کیا دی. آپ اپنے پورے جسم کو کھجلاتے ہیں ناخن سے, لیکن ناخن کو کبھی خارش نہیں ہوتی, اس کو نہیں کھجلاتے. صحیح. اچھا, ایک آخری سوال اور وہ بڑا اہم ہے جو کہ ہماری ساری اس گفتگو کے لیے سننے والوں کے ذہن میں بھی چل رہا ہوگا کہ کیا ضروری ہے کہ کسی شیخ کے پاس اگر کسی شخص نے جانا ہے اور اس کی کوئی تلاش ہے اور وہ سچی تلاش ہے, تو جب ہم مرشد یا شیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے جو کہ کسی اچھے ممبر پر بیٹھی ہے, جمبہ پہنا ہے, لمبی داڑھی ہے, اور پھر ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے, اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے. تو کوئی ایک عام راہ چلتا پھرتا بندہ جسے شاید نہ کسی نے سوشل میڈیا پہ کبھی دیکھا ہو, نہ اس کا تعارف زیادہ ہو, تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ مشائخ اور مرشد کے درجہ حاصل کیے ہوتے ہیں, یا یہ محض ایک لوگوں کو گمان ہے کہ نہیں بالکل کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہر دور میں ہی حقیقت انسان کی ظاہری آنکھ سے اوجھل رہتی ہے, ضروری ہے, یہ حقیقت کے ہونے کا امر ہے کہ وہ اوجھل رہے, تاکہ اس کی تلاش میں آپ کا صدق کار فرما رہا ہے, آپ کتنے سچے ہیں اس کی تلاش کے لیے, پاؤں میں کتنے چھالے پڑیں گے, دل کتنا جلے گا یا کٹے گا. تو میرے نزدیک کہ وہ جبوں کبوں والے شیخ کے بجائے وہ تمام لوگ, جیسے اقبال جن کو کہا کرتے تھے کہ وہ تمام جوانان ملت, یعنی کہ جن کا دل جوان ہے, در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری,
وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار می شود. تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو یہ جو شیخ کی شکل ہے یہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا پوڈ کاسٹ کا, جو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو تصوف کے پہلے دور کے نمائندے ہیں, کہ تصوف ایک حقیقت ہے جس کا کوئی نام نہیں. آج نام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ تصوف کو وضاقتہ اور لباس بنا دیا گیا ہے. جی. آخری بات کر کے سمیٹتا ہوں. ہر وہ شکاری جو ہرن کا پاؤں دیکھ کر کے جو فٹ پرنٹس ہیں شکار کرتا ہے, تو وہ مغالطہ کر کے بکری کا شکار بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ آدمی جو نافع سونگ کر شکار کرتا ہے وہ ہرن کو ہی مارے گا, وہ بکری کو نہیں مارے گا. ہم لباس کی بحث میں پڑ گئے ہیں, نافع کی بحث میں نہیں ہے. بہت خوب. میرا خیال ہے کہ یہ کم و بیش 1 گھنٹے کا وقت تھا جب میں نے گفتگو آغاز کیا, تو اب اختتام پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہوئے ہیں کہ ابھی گفتگو کھلی ہے. اب حل یہ ہے کہ ہم یوں کریں گے کہ آپ لوگ اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنے سوالات لے کے کومنٹ سیکشن میں آ جائیں. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ شاہویر بھائی جو ہے وہ ہمارے قریب رہتے ہیں. اب اگر انہوں نے دوبارہ وقت دیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جتنے سوالات کومنٹ سیکشن میں آئیں گے میں وہ سوالات لے کے ان کے سامنے بیٹھوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یقین جانیں کہ اتنے مختصر وقت میں جتنی خوبصورتی سے آپ نے اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا اور نفع ہوا ہوگا. اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کریں, اور اسی کی کنٹینیوٹی میں بہت ساری چیزیں جو آج رہ گئی ہیں وہ دوبارہ ڈسکس کریں. انشاءاللہ چشم میں روشن دل مشاد, اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے. انشاءاللہ آمین. جزاک اللہ خیر.